اس مہینے میں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا، ہو سکے تو دن کا روزہ رکھ لینا، لیکن یہ کوئی ضروری روزہ نہیں ہے۔ اور یہ جو شب برات ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں خرافات بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں۔ بہت سارے اعمال ہم نے خود بھی گھڑ لیے ہیں اور ان کو اختیار کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یعنی آہستہ آہستہ انسان جو دین کا مقصد اور منشا ہے اس سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ کہ اس رات میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، حلوے تیار کیے جاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی اجتماعی طور پر کوئی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کوئی خاص قسم کی نمازیں بھی ہم نے مشروع کر لی ہیں، اتنی دفعہ آیت الکرسی اس میں پڑھنی ہے، اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اتنی 100 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں ہم نے اپنی منشا پر، اپنی رائے پر بنا لی، اپنی خواہش پر بنا لی کہ چلو جی اچھا کام ہی کر رہے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے نا۔ اچھا کام وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہو، اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اللہ کے حبیب نے کر کے بتایا ہو، اللہ کے حبیب نے کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہو، کسی نے آپ کے سامنے کیا ہو، آپ نے اسے روکا نہ ہو، یہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ اب بعد میں اگر ہم اپنی رائے اور مرضی سے کسی کام کو اچھا یا برا کہنے لگیں کہ یہ میرے نزدیک اچھا ہے، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ہر ایک کی سوچ ہے، دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، تو کتنے اعمال پیدا ہو جائیں گے، پھر ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف بھی ایکسٹریم ہے، سب کچھ کا انکار کر دو، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کرنا، بہت کچھ کر لینا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یہ افراط و تفریط میں ہیں۔ دین اسلام ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کی عبادت کا ثواب دے دیتے ہیں۔ فجر بھی پڑھ لے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو ساری رات عبادت کا ثواب مل گئے۔ اب کتنا آسان ہے کہ ان دو فرض نمازوں کو ہم اہتمام کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیں تو ہر رات ہماری شب برات بن جائے گی۔ پھر جو آدمی رات کو قرآن حکیم کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سوتا ہے وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کے وقت میں ہم قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کر لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورۃ الواقعہ پڑھ لیں، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیں، اب یہ 100 آیات سے زیادہ بن گئیں تو غافلین میں شمار نہیں ہوں گے۔ اس طرح اگر کسی کو اللہ نے ہمت دی ہے، وہ کر سکتا ہے تو کچھ اور عبادات بھی کر لے، لیکن ان عبادات کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اجتماع کے ساتھ نہیں ہے۔ کہ آپ ذاتی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 10 10 11 پارے بھی پڑھ لیتے تھے۔ ہمت والوں کو کھڑے ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن جو سو رہا ہے اس پر فتویٰ نہیں ٹھوکنا چاہیے کہ یہ غلط کر رہا ہے، میں تو صحیح کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی پر فتویٰ لگا دیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کا معیار ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے اعتبار سے اعتدال کا حکم دیا۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ کے ہاں محبوب عمل وہ ہے جو دائمی ہو، وَإِن قَلَّ،
اگرچہ وہ تھوڑا عمل ہو لیکن روز کی بنیاد پر ہو. سارا سال تو کچھ بھی نہ کرے، سال میں 1-2 راتیں جاگ لے اور کہ بس ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا، کہ شعبان کی 15ویں رات بھی جاگ لیا اور 27ویں کو بھی جاگ لوں گا، اب پورے سال کا حساب کتاب برابر ہے، نہ عشاء کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صبح کی ضرورت ہے، نہ اور کچھ کرنے کی. ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے ایک آدمی حج پر گیا ہے، وہ آ کر ملٹی پلائی کرے کہ ایک نماز 1 لاکھ کے برابر بنتی ہے، ہاں جی ثواب اس کا ملتا ہے، تو 1 لاکھ نمازیں تو چھٹی ہوگی نا. اور پھر اس نے وہاں جتنے فرائض ادا کیے ہیں اس کے حساب سے ساری زندگی کے لیے فارغ ہو گیا. اب وہ واپس آ کر حج سے بجائے اس کے کہ عمل کو اختیار کرتا، اس نے بے عملی کو اختیار کر لیا. تو یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا بھی ہے کہ ہم نیکی کے نام پر کسی خرافات میں، کسی بدعت میں، کسی غیر دین کام میں شامل ہو کر ہم اپنے عمل کو ضائع نہ کر رہے ہوں. اسی لیے تو قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کو وہ لوگ نہ بتائے جائیں الاخسرین اعمالا، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے لوگ ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سورۃ الکہف میں آپ جمعہ والے دن پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت بھی آتی ہے، آخری رکوع اس کے قریب ہے کہ جس نے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اپنی سعی کو دنیا کے کاموں میں مصروف رکھا، کوششیں ادھر کرتا رہا، وہ کام کیا جس کا اس کے دین کے ساتھ کوئی ربط اور تعلق نہیں تھا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، اس کا مجھے بڑا فائدہ ملے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اخسرین اعمالا، یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا بندہ ہے. تو اس لیے ہم کہیں سب سے زیادہ خسارے میں نہ چلے جائیں، نقصان میں نہ چلے جائیں. اب حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. صحابہ فرماتے ہیں کبھی آپ روزہ رکھنا شروع کرتے تو چلتا ہی رہتا. ہم سمجھتے کہ شاید اب جانا جی آپ افطار کریں جی، نہیں روزے ہی چلتے رہیں گے سارا سال. کبھی آپ چھوڑ دیتے تو اتنا چھوڑتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ کبھی سال روزہ رکھیں گے ہی نہیں. آپ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، انہیں تربیت دے رہے ہیں کہ دین کے فرائض کون سے ہیں، اہتمام کے ساتھ جنہیں ہم نے ادا کرنا ہے. دین کے واجبات کون سے ہیں، جو فرائض کے قریب ترین ہیں انہیں ہم نے اہتمام سے ادا کرنا ہے. دین میں سنتیں کون سی ہیں جن سے ہم نے محبت رکھنی ہے، شوق سے اس کو اختیار کرنا ہے کہ یہ چیز ہمیں اللہ کا قرب دلانے والی ہے. پھر اس میں مستحبات کون سے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحب عمل کو فرض کا درجہ دے دے اور فرض کو وہ گھٹا کر مستحب کے درجے پر لے جائے. تو اس کا علم حاصل کرنا، اس کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرنا اور پھر اس کے مطابق ان اعمال کو اختیار کرنا، اسی کے مطابق کسی کو رائے دینا، تب ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے صحیح نہج پر چل پڑیں گے. ہر ایک نہج پر جا رہا ہوتا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کی اپنی جہت ہے، وہ اس جہت کی طرف چل رہا ہے. ہم نے جو جہت بنانی ہے وہ نبوت کی ہو، علی منہاج النبوہ ہو. اللہ کے حبیب کی منشا کیا ہے یہاں پر، اس منشا کو بھی سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اسی چیز کو سمجھا تھا اور اسی کو اپنے عمل میں لے کر آئے تھے کہ اللہ کی اور اس کے حبیب کی منشا ہے کیا، اللہ اور اس کے حبیب کی خواہش کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، آپ وہ کس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں، میں بھی اسی پر آ جاؤں.